تتی بھیوتی شو امیتھو یونا پیتھا چھموتھو یوناتا دبار بیدمان بشوا بیدمنام نام دایا لیبتم سندھم شنم بھنایا یتی یتی امنام اندرم نترم وارون بیدماہی رچو دیوز ہو پھرمیتم پھرنا پھرمدھو چھتے پھرن سے پھرن ویدائے پھرن ویدہ شتے شاہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو بات سمجھ آ گئی مگر اس میں ترجمہ میں کیا یہ قوم کا اللہ ایک ہے وہ نیکار ہے وہ نیچتر ہے وہ نیکا ہے وہ لامحدود ہے اسمری سے کھنگر برشاتی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا انتھم تمام برشم جب ظلم بڑھے گا جب پاپ بڑھے گا لڑکیاں ماری جانے لگے گی عورت کو سمسا جلایا جانے لگے گا ایسے بعد میں وہ اپنی نور سے ایک نور نکالے گا اور اسی نور کا نام میرا شمس محمد ہوگا محمد ہوگا یونا پیتھو جب اٹھائی اٹھاتا دوار مدرمان وشوا وہ محمد کے آنے سے پہلے ان کے پیتا عشق برداشت عشق برداشت عشق مطلب اللہ داس مطلب بندہ عربی میں اس کو بولیں گے عبداللہ میرے نبی کے پیارے والد کا نام تھا عبداللہ کہتا عشق برداشت ہوگا ان کے ماتا کا نام شومتی ہوگا شومتی پرمانندر کل کے بندے جگت گرو وشیم جنم شیشم پروتم جنم شیشم کنشیم جنم شیشم پنڈت منولانم سوہا کا نام شومتی ہوگا شومتی کا معنی ہوگا چین دینے والی سکون دینے والی اسی کو عربی میں بولیں گے تو آمینا امن سے بڑا ایمان والا سلامتی والا میرے نبی کے ماں کا نام آمینا ہوگا یونا پیترا جموتا امداد آدمار ویدمان وشوا توید وہ نام دایا ایدم سنجم مشنن بھنایا جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نبی کا ذکر اور بھی بڑھتا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خود مٹ جائے نبی کا ذکر اور بھی بلند ہوتا حلقہ کاٹ اللہ کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا دنیا دار بناتا ہے دنیا دار بڑھاتا ہے 5 سال کا بابا ہوتا ہے جسے خدا بناتے اس کا کوئی وقت نہیں جب تک بناتا ہے بڑھا میرے نبی کا ذکر بلند کیا اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کی سارے کتابوں میں ساری پستکوں میں اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کیا یوں تو ابھی دیکھ رہے کہ آپ نے ابھی جمعے کو نظارہ پوری سے نبی کی ناز سنے ابھی آپ نے شرف بن شرف سے نبی کی ناز سنے کبھی آپ نے شمس جمالی سے نبی کی ناز سنے یہ ٹوپی والے ہیں داڑھی والے ہیں ایمان والے ہیں قرآن والے ہیں یہ نبی کی ناز پڑھتے ہیں مگر میں چترویدی کو بتاؤں گا پنڈت ہو کر میرے نبی کی ناز کیسے پڑھتا ہے ایک بہت بڑے پنڈت ہے جس کا نام ہے پنڈت مہندس اشک کیا نام ہے اشک پنڈت ہے قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھتا مگر نبی کا ذکر کرتا لکھتا کہتا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے نبی کا ذکر کرتا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی یعنی ایک لمحہ اگر نبی کے شہر میں زندگی مل جائے کہتا 1000 برس کی زندگی دنیا ادھر ادھر ملے وہ زندگی بیکار ہے نبی کے شہر میں ایک لمحے کی زندگی کامیابی کی ضمانت مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی 100 عیدوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی اور جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی پتہ چلا مدینے بھی اللہ مقدر والوں کو نصیب میں دیتا ہے اس لیے آپ مدینے والے سرکار کا ذکر کر رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے جلسہ میں آتے ہیں لوگ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی نیت ہوتی ہے جلسے میں جا رہے ہیں کچھ لوگ گھر والے کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ محلے سماج میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں لیکن جانتے ہیں میرا ایمان ہے اس مدرسے میں اس جلسے میں اس محفل رسول میں آپ آئے آپ پڑھانا رب نے قبول کیا آپ چلے گئے جانا
आएंगे मदीने के सरकार फिर वहाँ जा रहा हम तादाद देख के कभी नहीं बोलते, वरना अभी सिद्दीक हसन झारखंडी को कहीं और जाना था, सिद्दीक हसन झारखंडी अभी बोलते, चतुर्वेदी पहले बोल दिया होता, क्योंकि हमारे हिंदू भाई इधर उधर के थे, आप लोगों लेकिन चतुर्वेदी को आगे नहीं बुलाया जा रहा। दुनिया की सारी ग्रंथों में सरकार का जिक्र है, मैं बयान करता हूँ, रुकना आधा घंटा सारी किताबों के अंदर है। क्या जा अभी पूजा हो नहीं बुलाया जाता ताकि इस्लाम के बारे में जो भी धमकियां घाटी तो उनको मैं बताता हूँ पहुंचा दो बोलो। इस्लाम की सच्चाई क्या है तेरे किताब के अंदर है। मैंने कहा एक जगह मैंने कहा तेरे किताबों के अंदर इस्लाम की सच्चाई है। किताब का नाम क्या है? भाई कुरान है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। आज बहुत बोलते हैं मुसलमान की मुसलमान बने हो, लेकिन हमारे वजूद क्या है सुनिए कि अपने भाइयों की तरफ से हम को ना दी वो हेलो, आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? ख़वातीन इस्लाम प्यारे मार पाने से गुजारिश करूंगा 10 मिनट बढ़ जाए, 10 मिनट बढ़ जाए, 10 मिनट में क्या होगा? आप लोग तकरीर हो रही है, उठ के चले जाने को तरीका नहीं है। 10 मिनट बैठने में लोग क्या हो रहा है? जब बीच में गुफ्तगू हो रही है, बीच में उठ कर रहे हैं। कहता तुम घर वापसी करो, तुम्हारे कोई वजूद नहीं है। मैं डंका की चोट पे कहता हूँ, सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको इकट्ठा करो। हवाला मैं बताता हूँ, किताब का नाम है कुरान है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर खतने का जिक्र मौजूद है, उस किताब के अंदर दाढ़ी का जिक्र मौजूद है, उस किताब के अंदर मेरे सरकार की सुन्नतों का जिक्र मौजूद है। ये अलग सी बात है, तेरे सीने में दिल है किताब का मंत्र मैंने बता दिया। मंत्र सुने क्या है? कहता है प्रथम कारकम दूतीय दंड मुचते, तृतीय कुंडल कारम, चतुर्थ मधुर चंदकम, पंचम स्वयं तथेदुदीकम। नमाज का जिक्र किताब साफ लफ्जों में लिखा। प्रथम कारकम जियो, मुसलमान इबादत करेगा तो एक अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। द्वितीय दंड मुचते, फिर मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। हम सना में पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम, मुसलमान इबादत करेगा तो तीसरा रुकू करेगा, कुंडल बनेगा, कुंडल कमाना होता झुकेगा और फिर उसे रुकू करते हैं। चतुर्थ मधुर चंद्रम, कहता चौथा सजदा करेगा, पंचम संयम तथेदुदीकम, पांचवा सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। इबादत का जिक्र उसकी किताबों की, इबादत का तसव्वुर की किताबों से मिलता है। आज हमने खतना कर लिया, इस पर बवाल होता, हमने दाढ़ी रख ली, बवाल होता। मैंने कहा यही किताब का हवाला देता हूं। अब किताब के अंदर तेरी किताब क्या कहता है? लिंग छवि शकाही संगतन संपूर्णधारी अजरासी सबती भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता है जो जगतपति मोहम्मद होगा, लिंग छवि शकाही, वो खतना शुदा पैदा होगा, मां बुरीदा पैदा होगा। मेरे नबी खतना शुदा थे कि नहीं? नबी को किसी ने मुसलमानी नहीं की, नबी मुसलमानी किया हुआ नबी पैदा हुए, नाभि भी कटा हुआ था। क्या मसला है? अल्लाह सबको नाभि के जरिए रिस्क देता है। नबी का नाभि कटा हुआ था तो अल्लाह ने रिस्क कैसे दिया? तो जानते हैं जवाब ये मिलेगा, सारा जमाना रिस्क का मोहताज होता है, मेरा नबी रिस्क का मोहताज नहीं, रिस्क मेरे नबी का मोहताज होता है। नबी का नाभि कटा हुआ था। आगे कहता है संपूर्णधारी अजरासी सर्वती भविष्यति जन्मम। मेरे नबी खतना शुदा थे, मेरे नबी पीछे जट्टा नहीं रखे थे, संपूर्णधारी मुद्दार ही रखे थे। खतना किया हुआ जिक्र उसकी किताब में है, नाभि कटा हुआ जिक्र उसकी किताब में है, दाढ़ी मेरे नबी की है, जिक्र उसकी किताब में है। मेरे नबी के पिता का नाम क्या है? जो चलेगा उनसे पूछिएगा। झारखंडी बाबा की तकरीर में आपको क्या दिया? ले दे क्या आपको इंजॉय मिल गया, आप हंस लिए, बहुत कामयाब हो गए। लेकिन सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे नबी के गुलाम हो तो जरा बता दो, तेरे नबी की नानी का नाम क्या है? किसकी नस्लों से तेरे नबी, जिनके नस्लों से नबी की माँ पैदा हुई है, जरा बता दे तेरे नबी के नानी का नाम क्या है? तेरे नबी के नाना का नाम क्या है? तेरे नबी के नाना माँ का नाम क्या है? तेरे नबी के बाप का नाम क्या है? तेरे नबी के दादा का नाम क्या है? चतुर्वेदी महाराज आज इस छोटे से मजलिस में बता रहा है। दुनिया वालों याद रखो, मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना है, मेरे नबी की नानी का नाम हजरत बिर्रा है, मेरे नबी का नाना का नाम हजरत वहाब है,
میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، پردادا کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے باپ کا نام قصی ہے، قصی کے باپ کا نام کلاب ہے، کلاب کے باپ کا نام مرہ ہے، مرہ کے باپ کا نام کعب ہے، کعب کے باپ کا نام لوئی ہے، لوئی کے باپ کا نام خالد ہے، خالد کے باپ کا نام مالک ہے، مالک کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام کنانا ہے، کنانا کے باپ کا نام خزیمہ ہے، خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے باپ کا نام الیاس ہے، الیاس کے باپ کا نام مزر ہے، مزر کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام ماد ہے، ماد کے باپ کا نام عدنان ہے، عدنان کے باپ کا نام قیدار ہے، قیدار کے باپ کا نام اسماعیل ہے، وہ اسماعیل کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں کسی کی اولادوں میں کسی ماں پروجنوں میں اتنا نام سرکشت ہوگا، مجھے معلوم ہے۔ ہم نے رام کی تاریخ بھی پڑھی ہے، رام کون ہے میں بتا دوں گا، رام کے ماں کون ہے میں بتا دوں گا۔ رام کے ماں کا نام کیکیا ہے، ایک ماں کا نام کوشلیا ہے، رام کے بیٹے کا نام دشرتھ، رام کے باپ کا نام دشرتھ ہے، رام کے دادا کا نام آج ہے، رام کے پوتے کا نام اگنی ورن ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن جو میرے نبی کی تاریخ اسلام ہے ہمیں ازبر یاد کرنے کا جو شجرہ دیا ہے، وہ شجرے کا پاور یہ ہے، وہ شجرے کا مقام یہ ہے۔ کوئی گنہگار وہ نبی کا نام اپنے سینے میں رکھے، وہ کا سینہ جہنم میں نہیں جنت کے باغوں کا مہمان بنے گا۔ لیکن آپ جلسے میں آتے نہیں، تقریر سنتے نہیں، آپ پوری دنیا اسلام کو مٹانے کی فراق میں ہے، قرآن کو مٹانے کی فراق میں ہے، مدرسہ کو مٹانے کی فراق میں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے آسام کا کوئی ہجڑا آتا ہے کہتا ہے ہم نے 592 مدرسہ کو بند کر دیا، اب مدرسہ بند ہو جائے گا، اسلام بند ہو جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تم کیا بتاؤ گے۔ اللہ یار اسی اسلام کو مٹانے کے لیے شداد نے جنم لیا، خود مٹ گیا، اسلام چمکتا رہا، فرعون نے چمک لیا، فرعون نے جنم لیا۔ جانتے ہو اسلام کو مٹانے کے لیے خود مٹ گیا، اسلام چمکتا رہا۔ پتہ چلا اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ جو اسی لیے ہم یار سنو، ہم مسلمان حق بولنے سے نہ کل ڈرے تھے، آج ڈرے ہیں، نہ قیامت تک ڈریں گے۔ کون نہیں جانتا علامہ ارشد القادری نے حق و صداقت کی بات کہی تھی، جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے میرے سرکار کی عظمت کے ترانے گائے تھے، جزیرہ انڈمان پھیل دیا گیا تھا۔ کون نہیں جانتا حضرت موہانی کی تاریخ کو، کون نہیں جانتا کفایت اللہ کافی کی تاریخ کو، کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کی تاریخ کو۔ میں کہتا ہوں جب یہ بہادر شاہ ظفر کو جیل کی سلاخوں میں بند کر کے دھمکایا گیا تھا، اے بہادر شاہ ظفر تیرے بیٹے کو تیرے سامنے دستری میں سجا کے کاٹ کر کے گردن پیش کیا تھا، اور کہا تھا تیرا بیٹا آج تیرے سامنے لاش بن کے کھڑا ہے، تیری بیوی بیوہ ہے، تیرے بچے یتیم ہے، نبی کی بات نہ کر، شریعت کی بات نہ کر۔ تو جانتے ہو بہادر شاہ ظفر نے جیل کے اندر سے کہا تھا ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ مسلمان کا سودا ہے، لیکن آج میرے دل سے نام محبت نکل چکا ہے، نبی کی عظمت نکل گئی ہے۔ ہمیں تو ہنسنا اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنستا ہے قیامت کے دن رونا پڑے گا، قبر کے اندر رونا پڑے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ خدا کے خوف سے نبی کی محبت سے آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ نکال دیتا ہے، یہی آنکھ کے آنسو کا قطرہ کل اس کے لیے جہنم کی آگ میں بجھاتا رہے گا۔ آج ہم نے جلسے پوچھا تفریح کا سامان فراہم کرنے کا ایک سودا ہم نے مقرر کر لیا ہے۔ جلسے کو ہم نے سمجھا کیا ہے، آپ سے پوچھا جائے آپ بتا نہیں پائیں گے، لیکن لوگ تقریر نہیں سنتے، نعت تو بہت اچھے سے سنتے ہیں، تقریر نہیں سنتے، کیونکہ نعت میں اس کو انجوائے لگتا ہے۔ میں نہیں کہتا نعت نہ سنو، نعت تو میرے سرکار سنا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، چھوٹا منہ بڑی بات، ہم کہاں نبی کے بارے میں بولے، ہم نبی کے مدرسہ کیا کریں۔ میں کہتا ہوں جھارکھنڈی بابا بھی بولے نا، جھارکھنڈ تقریر کے انڈیا میں میرا جونیئر ہے، ہم کا سینئر ہے، اور کتنی کتاب پڑھ رہا ہے، میں 392 کتابوں کے عادل کیا ہوں، ایک ایک کتاب پہ ایک منٹ گفتگو کروں تو کم سے کم گھنٹہ لگیں گے۔ رات جب زیادہ ہو جاتی ہے نا لوگوں کے سر سے بات گزر جاتی ہے، لیکن میں بتا دوں ہم سر سے گزرنے والی بات نہ کریں گے، آسان لفظوں میں بات کریں گے۔ کیا ہے چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پورے ہندوستان میں کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں میری حاضری نہیں ہوئی، کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہے جہاں چتویدی کا سفر نہ
بارے میں جب بندہ سوال کرتا ہے تو ایسے ایسے سوال ہمارے لوگ جواب نہیں دے پاتے. چترویدی وہاں دروازہ کھول کے جواب دیتا ہے اور جواب میں صرف یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے میں تقریر کر کے آیا ہوں نیپال میں رام چندر جی کے سسرال میں تقریر کر کے آیا ہوں. جنک پور میں میری تقریر کی تھی. اور جنک پور جانتے ہیں رام کے سسر کا نام کیا تھا؟ راجا جنک تھا. ان کی بیوی کا نام سیتا تھا. ماں کا نام کیکیا اور کوشلیا تھا. بیٹے کا نام کش تھا. پوتے کا نام اگنی ورن تھا. چترویدی بولتا واقعی تو چترویدی ہو. میں نے کہا سنو میں کچھ نہیں, میں چھوٹا سا مولوی ہوں. زمانہ عزت دیتا ہے ایک, لیکن جب تک ہم علم کی قدر نہیں کریں گے ہم ایسے ایسے کی تعریف کریں گے. علم کی قدر جہاں نہیں ہوگی وہاں آپ لوگ تقریر نہیں سنیں گے. علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. یہ علماء کیا ہے قسم خدا کی میں بتا دوں, ایک میں چھوٹا سا مولوی ہوں, زمانہ عزت کی نظر سے دیکھتا. امام صاحب کون ہیں؟ آج پیسے والے ہو جائے, دولت والے ہو جائے, لوگ سلامیاں دیتے ہیں, لیکن مسجد کے امام کی قدر نہیں, مسجد کے مؤذن کی قدر نہیں. میں کہتا ہوں محلے کا بہت بڑا مالدار آدمی حج کرنے کو جائے, ہاتھ دھو کے واپس آ جائے, لیکن ایک محلے کا غریب انسان مسجد میں اذان دیتا ہے, مؤذن کی صدا لگاتا ہے, مؤذن کا کام کرتا ہے. ہمارے گاؤں کے جتنے بڑے لوگ ہیں اس سے بہتر وہ غریب ہیں جو مسجدوں میں اذان کی صدائیں لگایا کرتے ہیں. وہ لوگ مولانا کیسے؟ میرے سرکار کی حدیث ہے نا, میرے سرکار فرماتے ہیں تو ایک وقت میں مسجد میں جا کر جھاڑو دے کے مسجد کا ایک گردن غبار نکال دیتا ہے, اللہ اس کے ایمان میں, اللہ اس کے اعمال میں عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک مسجد ایک دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جھاڑو دے کے کچرا نکالتا ہے, گردن غبار نکالتا ہے, اللہ ان کے سینے سے سارے میل نکال کے نیکی داخل کر دیتا. ہم سے بہتر ہوا کہ نہیں, لیکن آج ہم ہیں. ابھی جھارکھنڈی بابا نے بہت اچھی تقریر کر گئے, لیکن دیکھیے پوچھئے سلیمان بھائی سے نذرانہ کتنا لیا؟ 15,000. پھر وہاں جا کے لے گا 15,000. میں کہتا ہوں تیری زبان میں خاک تیری زبان میں تاثر ہوگی. جہیز کے خلاف تم بولو گے وہ ایک رات میں 30,000 لوگ گے. جہیز کے خلاف تم بولو گے پھر 30,000 اور الگ سے تم کہو گے نخرے اٹھاؤ گے, یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے, یہ کرایہ الگ تو وہ کرایہ الگ تو. تیری زبان میں تاثر کہاں سے ہوگی؟ ایک مفتی ہے سلمان, ایک مفتی ہے 1,75,000 لیتا ہے, رو رو کے مگرمچھ کے آنسو بہا کے کہتا ہے بیٹیاں سسرال میں رہنی چاہیے تھی, آج نظر میں رہ رہی ہے. تیری زبان میں تاثر کیا ہوگی؟ تیرے پاس کیا اوقات ہے؟ ابھی پھول لگاؤ تو پھول نصیب نہیں ہوتا, پھول لگاؤ تو بات ہی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے 10 بار کال کرے گا تو ریسیو نہ کریں گے تو سمجھے گا بڑا مولانا ہے. میں کہتا ہوں تم بڑا نہیں, اما یار آواز خدا نے دی ہے, اما یار شہرت خدا نے دی ہے. خدا کی ذات کا, خدا کے نام کا شکریہ ادا کرو, تکبر نہ کرو. کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے سونے کی کرسی پر بیٹھ کر ابو جہل سونے کی کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرتا تھا, سونے کے برتن پہ کھانا کھاتا تھا. شداد نے جنت بنا کے دنیا میں خدا کو کہا تھا سپر پاور میں ہوں تم نہیں, پر میں بتا دیا یار سن سپر پاور تم نہیں, سپر پاور ہم ہیں. جنت بنایا تھا شداد نے جانے نہیں دیا, پہلے وہ نکل گئی. آج نمرود نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی, تو رب نے کہا رب تم نہیں رب میں ہوں. جان کو دریا میں ڈبو کے مٹا دیا. اس لیے شہرت خدا دیتا ہے اکڑ نہ کرو, دولت خدا دیتا ہے اکڑ نہ کرو. خدا نے طاقت دی ہے تو خدا اپاہج بھی بنا سکتا ہے, خدا نے شہرت دی ہے خدا آپ کو معذور بھی بنا سکتا ہے. اس لیے بے باس آواز میں ہنر میں اپنے آپ میں نہ اترا. خدا دولت دینا جانتا ہے, خدا غریب بنانا بھی جانتا ہے. اس لیے تم کیا ہو, آج ہمیں مفتی کہتا ہے کتنی کتاب پڑھے ہو ہمیں معلوم ہے, ہم نے مدرسے سے تعلق رکھی, لیکن ایک وقت میں آج تم نے شہرت پالی. 75,000 قوم کا پیسہ یوں ہی برباد کرتے ہو, لیکن یہ قوم عشق میں پاگل ہے. آئیں گے تو فلانا مفتی حماد ہی آئیں گے, آئیں گے تو جھارکھنڈی بابا ہی آئیں گے, چاہے جتنا پیسہ لگ جائے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا, لیکن میں ان تقریر کرنے والے میں دعوت فکر دیتا ہوں. تیرے سینے میں دل ہے تو یاد رکھو تم کتنے بڑے عالم ہو, کون سے عالم ہو, عالم ہو حافظ نہیں, حافظ ہو قاری نہیں, قاری ہو مفتی نہیں. لیکن ایک ذات کا پتہ بتاؤں گا, وہ ایک وقت میں حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے, مفکر بھی تھے, مصنف بھی تھے, مجدد بھی تھے. سارے مولانا مل کر جس نے
जिसने किताब ना पढ़ी होगी उससे कहीं ज्यादा किताब का एक शख्स ने लिख डाला, उसी का नाम तो आला हजरत करते हैं। गुरूर नहीं है, आप चाहे सुनिए कौन सही में है उनके अंदर नहीं है, चाहे वही इल्म क़िराअत, इल्म तकरीर, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तखरीर हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फराइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवसात, इल्म तिकाबुल अख्याल, इल्म रुतान, इल्म बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म माहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुनादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजाब, इल्म तफ़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तक़लीद, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नजूम, इल्म सैंसुरात, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म मवाद तबियात, इश्तिग़ाक़, फ़ल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, आसमानियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, हुरीदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, दिब्बो, हिंदिमात, ज़राअत, क़नाअत, सबरात, बसरात, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम अल्लाह ने वो पूरा किया था, मगर इल्म का आलम ये था, चलते थे बरेली की गलियों से, छोटा बच्चा बैठा होता सलाम हो आला हजरत की तुरबत पर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, मगर मोहल्ले के बच्चों को सलाम किया करते थे। लोग कहता था आला हजरत इल्म का समंदर आप है, इल्म का पहाड़ आप है, छोटे बच्चों को सलाम क्यों करते हो? आला हजरत ने कहा था मैं आला हजरत इसलिए नहीं बना हूँ कि मैंने दौलतुल मतिया लिख डाला है, मैंने हिदायत बख्शिश लिख डाली है, मैंने फतवा रज़विया लिखा है। कहते हैं आला हजरत मैं इसलिए बना हूँ, मैं नबी की सुन्नतों का आम करता हूँ, नबी की सुन्नतों का आम करता हूँ। पता चला सलाम करने में आजिज़ी है, इंकिसारी है। इतने बड़े आला हजरत थे, आपसे किसी ने ताबीज़ मांगा था, आपने ताबीज़ लिख दी थी और बदले में किसी ने आपको तोहफे की शक्ल में कुछ तोहफा दिया था। आला हजरत को तोहफा भी लेने से इनकार कर दिया था। तकवा हो तो ऐसा हो, परहेज़गारी हो तो ऐसी हो, वो आला हजरत का नाम ना रहेगा तो किसका रहेगा? एक रात में 15,000 ले जो कहेंगे कि हम खिदमत करते हैं, चतुरानी भी नजराना लेता है, पूछिए शेखुल शरफ में क्या नजराना। मैं कहता हूँ हैसियत के मुताबिक आप दीजिए, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, मान के चलिए मुझे चारों तरफ लोग टॉर्चर करता, अपनी गाड़ी सेपरेट चलता हूँ, मैं दूर का से यहाँ आया, क्या नजराना मैंने मुनासिब बोला, जो आपको मुनासिब होगा दे दीजिएगा। लेकिन मेरे भाई नजराने के लिए खुदा जब देगा ना तो आप घर में रहेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन शर्त है कि आप खुदा के साथ तवक्कुल करें। आज हमने इल्म की कदर करना छोड़ दिया, इमाम पे बहस आज नहीं होती। आज हम कहते हैं इमाम मुअज़्ज़िन लिखा है मेरे भाई, कसम खुदा की इल्म की चिराग अगर मेरे घर में रोशन है, ये इमाम के कदमों की धूल की बरकत है। वरना मैं आपको बता दूं, झारखंडी बाबा आए एक रात में तकरीर करके चले गए, फतवा मंगाई, मैं लिख देता हूँ फतवा मंगाई, तकरीर में कितना सवाब ली, लेकिन इमाम साहब आपके बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य का मुस्तकबिल, आपके 40वें में जैसे शब-बरात का दिन होगा, लोग अपने घरों में अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे, ये इमाम होगा तो आपके माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा। अब मुझे बताओ ख्याल सबसे ज्यादा कौन करता हूँ? इमाम के लिए क्या है, आप इमाम के लिए तनख्वाह नहीं बढ़ाते, इमाम की कदर व मंजिलत की नजर से नहीं देखते। मैं आपको एक मसला बता दूं, एक मसला आसान लफ्जों में कह देता हूँ, जिनसे इमाम और मुअज़्ज़िन राजी होता है, समझो उससे खुदा उसके रसूल राजी होता है। इसलिए मैंने किताब पढ़ा, किताबों का निचोड़ एक चैप्टर और सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो गई। मेरे सरकार का चेहरा क्या, मेरे नबी का सीना क्या, तो कुरान में पढ़ेंगे तो नबी का चेहरा वो नबी की ज़ुल्फ़ नबी का सीना, लम नशरह लका सदरक, नबी के कदम लफ्ज़ हाज़ा मैं चित्र देती हूँ, मैं तक और आकाश तक मैं लेके चलता हूँ। नबी का सीना क्या, उनकी किताबों के चैप्टर से एक हवाला क्या कहता, दबे बशीश कद बशीशी और दूर सुरत के पिचंगर की गुरु का सियाद सतता वो में चुला के हंसता और सुभान अल्लाह वरुद पिष्ट परिस्थिति मेरे मुसलमान भाई कसम खुदा की मुकद्दर की नाज़ का नबी का चेहरा बता रहा, दबा दशी कहता नबी की शक्ल जैसे किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे,
لاجواب ہوگا اور جہاں نبی رہیں گے ان کا مدینہ بھی لاجواب ہوگا. اور جب نبی کی بات آ گئی مدینے کے تو سنو کہتا ہے کیا میرے نبی کی شان ہوگی, میرے نبی کا مقام کیا ہوگا. کہتا ہے رکھتا مجھے دلا بیرام لینا پیتا برم لنگ تب شیابان بھجن پرشن سویت یہ شبیدم وانوار شاہ چورو چاچن وان لاؤں روگر سناتم شاہ شاکارم بھجن شنم پرمالم شر شبی سوادرم تنگ سودرشن ایک ور سباگم کمل لین چوکی تیار کم یم بندے وشنو ایشور بھتک سرونوما نمامی نامم محمد لا الہ الا اللہ رب لا الہ پرم پرم جناب کن برات تو جنبی نام محمد لستم لا رستم لستم لا مستم لم یپر وجد رسم شکت گرونم پرانم پرہارا کٹی کٹی بڑا منم مست شکل پر جاجنا اے دیر بندو تھیاری ابھیلندن سباگتم آتمانی من ادر مبودی کھلدر کنچنم چندر نکرم کاری بڑی مانی ریک پھک پھنگر سر سنوار شیکلم سن مہنی پری درشنم دانی برم دیر کرنا پرشوشی تیر پھرو پھرو سمر سمن کھانا گھرتی پاوڑا پوری مورتو سوبی آمارتی دوٹی نمسترم جنمتی تی دوی دسرم یولفلم صبح منگلم پراتی داتی سندرم آمیناتی پاوڑی جننی سباجم مترو صدیقو فاروقو عثمان علی حضرت فاطمہ پیری درشنی حسن صفی کتبکم شاہرم امام صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں شمس کے جملے سنا دیجئے گا. اس مجمع میں شمس کے جملے سنانا یہ بیوقوفی ہے, لیکن شرف الدین شرف نے دعوت دی ہے, نذرانہ ان کے قبضے میں ہے, نہ سناؤں گا تو انعام نہیں ملے گا. مجھے نذرانہ نہیں ملے گا تو پھر میں پھنس جاؤں گا, اس لیے میں نے یہ باتیں ساری کہہ کے اور یہ میں تمام باتوں کا کفارہ یہ سارے ثواب کی محفل ہے رب نے قبول کر لیا. میرے بھائی سنو, جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکہ مدینہ حج کرنے جاتا اس کا حج قبول ہو جائے گارنٹی نہیں, لیکن ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں, جو حج کرنے جاتا ہے وہ کعبہ دیکھ کے آتا ہے, جناب کعبہ چن کے آتا ہے, حجر اسود چن کے آتا ہے. لیکن میں ایک وظیفہ بتاؤں گا, آپ غریب ہو, یتیم ہو, لاچار ہو, بے کس ہو, مدینہ جا نہیں پاتے, ایک وظیفہ میں بتاؤں گا, آپ وظیفہ یاد رکھو. میرا ایمان ہے 40 دن اس وظیفوں کو امام کے پیچھے مرد حضرات عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے اور نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے. میرا ایمان ہے کوئی مکہ حاجی جاتا ہے تو مکہ دیکھ کے آتا ہے. میں جو وظیفہ بتاؤں گا وظیفہ کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو صاحب مزار محمد رسول اللہ کا چہرہ خواب میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بتایا قرآن میں ساری گھنٹوں کو پڑھا, میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں اللہ کے نام لکھا, وہ نام کی برکت اگر رب نے قبول کر لی, میرا ایمان ہے آپ کے ماں باپ گناہوں کا سمندر لے کر گیا ہوگا, نام نبی کے صدقے اللہ ان کے سارے گناہوں کو نبی کے نام کیا ہے قرآن جب پلٹے گا دان پر لکھا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر الغفار, مینار بنام قرآن میں لکھا. لیکن بغل میں دیکھیے گا رب نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی سبحان اللہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اگر تم رب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نبی کو نہ مانتے ہو تو نبی کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. پلک کے بغل میں نبی کا نام لکھ دیا, وہ نبی کا نام کیا ہے انہوں نے گنا ہوگا. یاد رکھ لینا میری ماں بہنیں, جھارکھنڈ کی تقریر سے آپ کے دل خوش ہو گیا ہوگا, لیکن آپ کی روح خوش ہو جائے گی. جو نام میں بتا رہا ہوں وہ نام کیا ہے سورۃ المؤمنین میں بتاتا ہوں, محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شہید حشیر رشید مشہود بشیر نذیر داعی شافی ہادی مہدی باہر منجد ناہی رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طاہر مجتبی تاسین مرتضی حامد مصطفیٰ یاسین اولا مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی اعزازی قریش مزاری نبی توبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجو اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمہ قوی حفیظ معمون معلوم حق مبین متیع اول آخر ظاہر باطن یتیم قریب حکیم سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہید رسول اللہ. سبحان اللہ.
15,000 واले کی نانی یاد آ جائے گی، یاد نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا کرم ہے مجھے کسی چیز پر ناز نہیں ہے، نہ میں نبی کی عظمت پر مجھے ناز ہے، میرا ایمان کہتا ہے جس کے سینے میں نبی کا نام محفوظ رہے گا ان کے یہاں ہوگے، ان کا قبر میں سبحان اللہ کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، میرے سرکار آنے تو قبر میں اجالا ہوگا۔ اللہ ان ناموں کے صدقے ہمارے جس میت کے لیے محفل سرکار سجائی ہے، اللہ ان کے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں گے، دریا کے قطروں سے زیادہ ہوں گے، میرے مولا پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن تیرے رحمتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تیرے برکتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تیرے دریائے رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں ایک رات کبھی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، نادم ہونا، اور کبھی جا کر مسجد میں، کبھی گھر میں کر سونے لگو تو تمہیں خیال کرنا اس گھر میں پہلے میرے دادا رہا کرتے تھے، آج نہیں ہے، آج پہلے میرے باپ رہا کرتے تھے، آج میرے والد نہیں ہے، میں یہاں آیا ہوں تو شرف الدین شرف کو سنیے، میرا باپ بھی آج مر کے بستر پر تڑپ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی میں اس لیے میلاد سرکار میں آ گیا کہ نبی کی بزم میں خدا کی بات کروں گا۔ رب نے قبول کر لیا، کسی مرد مومن نے ایمان اپنے نبی کی عشق میں اگر آپ نے ایمان کو جگمگا لیا تو یہی میلاد برکت سے ہمارے ماں باپ کو اللہ شفائے عاجل عطا فرمائے گا۔ اس لیے کبھی آنکھوں سے آنسو نکالا کرو، کیونکہ آنکھوں کے آنسو باپ کا سر، باپ کی محبت کیا ہے مجھ سے پوچھو، میں دنیا کی تمام دولتوں میں ماں جیسی دولت میں کوئی مثال نہیں لا سکتا، ماں کیسی دولت ہے اس کو دیکھنا ہو، قسم خدا کی آج میں ابھی غالباً 11:30 بجنے والے، گھر میں پہنچوں گا تو 2-3 بج جائیں گے، بیوی سوئی رہے گی، جیسے گاڑی کی آواز آئے گی نا، ماں تو بوڑھی ہے 70 سال کی عمر ہے، پہلے دروازے پر آ جاتی ہے، ہم دھوپ لگتا، دل رونے لگتا، ماں آپ کو نیند نہیں آئی، میں کس کے لیے کماتا ہوں، ماں کو 70 سال کی 2-4 سال کی محنت میں گزر جائے گی، لیکن ماں دروازے پر کیوں آتی ہے، بیوی پلنگ نہیں چھوڑتی، دروازے پر ماں آ جاتی ہے، ماں کیوں آ جاتی ہے، ماں کہتی بیٹا جب تم گھر سے نکلتے ہو میری نیند ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج وہی ماں کو ہم ستا رہے ہیں، وہی باپ کو ہم کرتا رہے ہیں، آج ہم جوانی کا عالم میں دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ہم عید میں کپڑے اپنے لیے بعد میں خریدتے، پہلے بیٹے کے لیے ہم کپڑے خریدتے، لیکن کبھی آپ نے سنا جب کل ہم چھوٹے تھے تو میرا باپ میرے ساتھ کیا کرتا ہو، آج بیٹا بیمار ہو جائے فوراً دوا کے لیے ہم جہاں چاہتے چلے جاتے، آج باپ دوائی کے لیے تڑپ رہا، پھر میرے دل کے اندر کیفیت اپنی بدلتی، پھر ہم سمجھتے جلسے کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، آپ کی موت کعبے کے طواف کرتے کرتے ہو جائے، آپ کا باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، قسم خدا کی آپ کی حد کو اللہ آپ کی منہ پہ مار کے واپس کر دے گا اور کہے گا تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی تھی، تم نے ماں کو ٹھکرا کے خدا کے گھر کے حج کرنے آئے ہو، جا یہ حج تمہیں مبارک ہو، خدا کو تیری حج پوری ضرورت ہے۔ اس لیے جن کے سر پہ باپ کا سایہ اٹھ چکا ان سے پوچھو گھر کتنا خالی لگتا، باپ ضعیف ہو مرض بستر پر لیٹا ہو گھر بھاری بھاری لگتا، ماں گھر کے اندر ہو دعا دینے والا کون ہے؟ آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے دور پر جاتے تھے تو جانتے ہیں روزانہ جیسے چاہتے چلے جاتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی تھی، رب نے کہا تھا موسیٰ سنبھل کے آنا، یہ کوہ طور ہے، یہ پتھر کی دھرتی ہے، یہاں ٹھیس لگنے کا ڈر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے مولا روزانہ آتا ہوں بات کرتا ہوں، کبھی تم نے یہ بات نہیں کہی تھی، تو رب نے کہا اے موسیٰ روزانہ آتے تھے تو جب تم نکلتے تھے تیری ماں وہاں آنچل کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، آج ماں دعا کرنے والی نہیں رہی، اس لیے اب تم سنبھل کے آنا۔ میرے ملت کو نوجوانوں، ماں کا مقام یہ ہے، رب نے فرمایا ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے۔ دنیا مثال دیتا تو بڑوں کی مثال دیتا، آج کوئی کہے گا تو دیکھیے گا دیکھو نا فلانا صاحب کتنا ترقی کیا، بڑوں کی مثال دیتا ہے، اللہ کی ذات کو اپنے ماں کی عظمت کو دیکھو، اللہ نے مثال دیا تو ماں کے آنچل کا نہیں دیا، ماں کے سر کا نہیں دیا، ماں کے قدموں کا مثال دیا۔ قدم جب کہ سب سے ہم ادنا سمجھتے ہیں، رب نے اس ادنا چیز کو مثال دے کے بتا دیا، تیرے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو قدموں کا یہ عالم ہے، تو ماں کے سر کا کیا ہوگا، ماں کے آنچل کا عالم کیا ہوگا، ماں کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ اپنے گھر میں سب کر لیتے ہیں،
بیٹے کے لیے مکان دکان سب کر دیتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی کرنے کے بعد لوگ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ باپ انتقال کر جائے، بھائی بہن کی خیال نہیں کرتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں گھر میں تیرے اگر پریشانی ہو، مصیبت ہو، بہنوں کو دعوت دے کے بلاؤ۔ بہنیں جس کے گھر میں مسکراتی ہے، جس کے آنگن میں مسکراتی ہے، اللہ ان کے گھروں سے بلا مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ اس لیے بہنوں کی رضا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ بھائی ہو تو دنیا میں سب سے بہترین دوست اگر کوئی ہے، بھائی بہن کا رشتہ، اس سے بڑھیا دوست دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اچھے بھائی کا فرض یہ ہے ہر بہن کا خیال کریں۔ باپ دنیا میں رہے تب بھی خیال کریں، باپ دنیا سے گزر جائے صرف سال میں بلا کر ایک مرتبہ کپڑا نہ دیں، بلکہ اس کی ضرورتوں میں جس طرح آپ اپنے بچوں کے خیال کرتے ہیں، بہنیں غریب ہیں تو ان بہنوں کا خیال کرو، اور بہنوں کو جب چاہو بہن آؤ، کوئی خوشی کا موقع ہے، آ کے ان کو خوشیوں کے پھول کھلاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے جن کی آنگن میں بہنیں مسکراتی ہے اس کے گھر میں کبھی بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو بہنوں کو خوش کرو میرے بھائیوں، اور باپ پر فرض ہے، اولاد کے لیے تو سب کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں شادی کرنے کے بعد ہم سمجھتے سب ہم نے ادا کر دیا، نہیں۔ بہنوں کے حق یہ ہیں، بیٹیوں کے حق یہ ہیں کہ جس طرح آپ اپنی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی ہمیشہ سوچا کریں، ورنہ قیامت کے دن حقوق العباد میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ میرے کردار میں دعا گو ہے میرے مولا سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم لوگ سب یہ جلسہ کیے، میلاد کیے، سب نذرانہ لے کے چلے جائیں گے۔ میں جہاں جاتا ہوں کہہ دیتا ہوں، جب آپ امام صاحب کو لفافہ دیں تو جو مسجد کا مؤذن ہے آپ ان کو بھی کم سے کم 150 کا لفافہ دیں، کیونکہ مسجد کا مؤذن محلے کا مالدار لوگ نہیں ہوتے، غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی عزت، ان کی تعظیم ہم پر ضروری ہے، ہم ان کی قدر کریں گے، یقیناً اللہ رب العزت ہمیں غیب سے مدد کرے گا، غیب سے ہماری رزق میں بڑھوتری عطا کرے گا۔ میرے کردار میں توبہ استغفار پڑھتا ہوں میرے مولا، میرے کہنے میں آپ کو سننے میں کوئی تصاویر، کوئی خامی غلطی ہو گئی، میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ